تو مولا علی نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک بیٹا پیدا ہو جو میرے پاس وسیلہ ہو. تو علی نے ایک بیٹے کی تمنا کی اور جناب عقیل نے مشورہ دیا جناب عباس کی والدہ سے عفو کرنے کے لیے. اور صحیح مشورہ تھا. صحیح اس لیے تھا کہ مولا نے مانا. صحیح کی دلیل یہ ہے کہ مولا نے اس مشورے کو مانا. اگر مان اللہ غلط مشورہ ہوتا تو مولا پھر کہہ تھے اپنے کہیں اور شادی کرتے, مگر نہیں جو انہوں نے مشورہ دیا وہ صحیح مشورہ مولا نے مانا اس مشورے اور وہیں اب ہوا. لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک بیٹا پیدا ہو جو میرے پاس ذخیرہ ہو. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا یا علی آپ کو ایسے دو بیٹے مل گئے جیسے کسی کو ملے ہی نہیں. اور یا علی ابھی بیٹوں سے دل نہیں بھرا جو اور بیٹے کی تمنا ہے. دیکھیے آپ غور کیجیے ذرا انصاف سے کہ جس کے بیٹا نہیں ہوتا وہ بیٹا مانگتا ہے, لیکن جس کو اللہ بیٹا دیے ہوتا ہے. اور علی کو تو دو ملے. دیکھیے یہ بات عزیزان گرامی کہ دنیا میں ایک سے ایک بیٹے لوگوں کو ملے مگر ایک ملا. عبداللہ کا بیٹا سبب تخلیق کائنات. اس دنیا بنی عبداللہ کے بیٹے کے لیے مگر ایک ملا. ابو طالب کا بیٹا مولود کعبہ مگر ایک ملا. علی کو دو ملے. جوڑی جسے کہتے ہیں وہی اردو بات. اور دونوں ایک سے بیٹھے, دونوں امام, دونوں معصوم, دونوں نورانی, دونوں سوارے دوش رسول, دونوں جنت کے سردار, دونوں کے لیے لباس عید کپڑے آئے, دونوں کے لیے محمد مرکب بنے. علی کو ایسی جوڑی ملی. اور عزیزان گرامی یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, سامنے کی بات ہے کہ عام بازار میں جو چیزیں ملتی ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ لیجئے تو ہو سکتا ہے کچھ اس کے ریٹ میں کمی ہو جائے. لیکن جو چیزیں اینٹیکس میں ہوتی ہیں اس کے اندر اگر ایک سے زیادہ ہو جائے تو قیمت میں زیادتی ہو جاتی ہے. مان لیجیے کسی آدمی کے پاس اتنا بڑا ایک موتی ہے جتنا بڑا ورلڈ میں کوئی دوسرا موتی نہیں مل رہا ہے. ایک وہ کہتا ہے صاحب $5 ملین کا ہے یہ. وہ جویلر جو ہے وہ اس موتی کے اتنا بڑا موتی ہے, اتنا بڑا موتی نہیں کہیں دنیا میں, اور کہتا ہے صاحب $5 ملین کا ہے یہ, آپ لے لیجیے. اگر اتفاق سے اتنا ہی بڑا ایک اور مل جائے اور اب دو اتنے بڑے موتی ایک ہی سائز کے ہو گئے تو آپ یقین مانیے $10 ملین کی نہیں ہوگی جوڑی, کیوں $50 ملین مانگے گا. اینٹیز کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر ویسی جوڑی کی چیز مل جاتی ہے تو قیمت بہت اوپر چلی جاتی ہے. اور ہمارا ہم نے اینٹیز کا فلسفہ ہے عام چیز جو ہے بازار کی وہ ایک سے زیادہ لیجیے تو قیمت میں کنسیشن ہو جائے, لیکن اینٹیز میں جب ایک سے زیادہ ہو جائے تو قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ ہے فلسفہ. جیسے میں نے کہا ایک موتی اتنا بڑا ہے تو اس کی قیمت $5 ملین, اور اگر ویسے ہی اس کو دوسرا مل گیا کہیں سے تو پھر اب وہ $50 ملین مانگ رہا ہے, اس لیے کہ جوڑی ہوگی. عزیزان گرامی علی کو جوڑی ملی اور علی ایسے دو بیٹے ملے اس کے بعد بھی بیٹے سے دل نہیں بھرا. یہ کیا راز ہے؟ تو ممکن ہے جواب دے تجھے کیا معلوم راز. بے شک اللہ کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے ایسے دو بیٹے دیے, لیکن جس نے مجھ کو دو ایسے بیٹے دیے تھے اسی نے مجھ سے روز مباہلہ لے کے رسول کو دے دیے. محمد کے بیٹے میرا بیٹا کہاں؟ محمد والے محمد سبحان اللہ. عزیزان گرامی یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ حضرت عباس کیا ہیں. حضرت عباس ایک مخصوص کردار کا نام ہے اور وہ کردار ہے حفاظت اسلام. حضرت عباس کے پاس وراثت آ رہی ہے اپنے بزرگوں کی, اس لیے کہ اس وقت اسلام کا مشن دنیا میں آیا اور جس وقت حضور سرور کائنات نے تبلیغ کا کاروبار شروع کیا اللہ کے حکم سے تو اس وقت جناب ابو طالب سفر بنے اور انہوں نے اسلام کی مدد کرنا شروع کی.
اور حضور سرور کائنات کو اور ان کے ماننے والوں کو سہارا دینا شروع کیا، اور ان کے اثر اور ان کے دبدبے کی وجہ سے اسلام اور مسلمان مکے میں زندہ رہ پائے، اور حضور سرور کائنات کی ذات بھی خطروں سے محفوظ رہی۔ یہ ابو طالب تھے جو رسول کے لیے سپر بنے ہوئے تھے۔ حالانکہ احسان فراموش امت نے ان کو کافر کہہ کے ان کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن بہرحال یہ ہر ایک کا اپنا کردار ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے اور حضور کے لیے سپر بن رہے، جو ان کو کافر کہتے ہیں وہ بھی ان کے اس کردار سے انکار نہیں کرتے کہ انہوں نے ایک لمحے کے لیے رسول اللہ کی مدد و نصرت چھوڑی ہو۔ ویسے ہاں نصرت و مدد تو کرتے ہیں۔ تو جناب ابو طالب تھے۔ حالانکہ ہم آپ کو ایک دو جملوں میں ایک بات عرض کر دیں، اور بچوں کے لیے پڑھتا ہوں بہت سی چیزیں، میں بڑوں کے لیے تو بڑی بڑی کتابیں ہیں، لیکن وہ علمی کتابیں جو ہیں وہ علمی کتابیں ظاہر ہے کہ آدمی جو پڑھتا ہے اس کے لیے، اور میرا حساب یہ ہے کہ میں روزمرہ کے معاملے سے اور زندگی سے چاہتا ہوں کہ مسئلہ صاف ہو جائے۔ دیکھیے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، اور ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے کہ ہندو مسلمان دونوں رہتے ہیں، بلکہ ہندو زیادہ مسلمان، تو ایک دوسرے سے ملنا جلنا، آنا جانا، تعلقات، کاروبار، یہ سب ہے ساتھ میں۔ جو جھگڑا وگڑا ہوتا ہے وہ تو پولیٹیکل ہوتا ہے، جو کہیں ایک دفعہ کبھی ہو جاتا ہے، ورنہ ان جنرل بھی جل کے رہتے ہیں، اور کوئی پریشانی رہنے میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں بزنس میں دھندے میں بھی شرکت ہوتی ہے، جانا آنا بھی ہوتا ہے، میل جول بھی ہوتا ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات، ہندو کے گھر میں مسلمان بھی رہتے ہیں، ایسا بھی ہے ہندوستان میں، اور مسلمانوں کے گھر میں ہندو بھی رہتے ہیں، ایسا بھی ہے۔ یہ دونوں کام ہوتے ہیں، وہاں پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس رہتے ہیں۔ اب آپ ایک مثال مجھے سن لیجیے، اور یہ دنیا میں ایک عام بات ہے، خاص بات نہیں، کہ ہمارے گھر میں بھی ایک ہندو رہتے تھے لالا، اور ہمارے کاروبار میں بھی شریک تھے، اور ہمارے اچھی بری میں بھی وہ مدد کرتے تھے، اور لڑکے لڑکی شادی میں بھی وہ بہت پیش رہتے تھے، ہر معاملے میں ان سے مشورات آئے سب کچھ، اور بڑے ہمارے مطلب چاہنے والوں میں تھے۔ لالا بیمار ہوئے، ہم نے دوا کی، علاج کیا، حکیم بلائے، ڈاکٹر بلائے، سب کچھ کیا، نہیں اچھے ہوئے۔ ایک دن قضا آئی، مر گئے، چلے گئے لالا۔ جب تک زندہ تھے، جب تک تو ہم ان کی چارپائی پر پلنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی دم نکلا ان کا، ویسے ہی دو گز کے سب کے پیچھے ہوگا، بھائی ان کے قوم والوں کو بلاؤ، لالا مر گئے ہیں، رحمن بلاؤ۔ اب وہ آئے تھا، اور ان کا صاحب یہ تو گنگا پر لے جا کے جلاتے تو زیادہ اچھا تھا، ان کا بسم اللہ گنگا پر لے جائیے۔ ان کا ہم 50 برہمن کھلاتے ہیں، اس موقع میں ہم کہتے آپ 100 برہمن کھلائیں گے۔ ان کا صاحب ہم ان کو اس طرح جلانا چاہتے ہیں، ان کا نہیں، اور اس سے عمدہ طریقے سے آپ جلائیے، سمجھے، آپ دیسی گھی ڈال کے جلائیے۔ ہاں مطلب جو کچھ بھی ہو، تو تب تو صاحب واہ واہ ہو جائے گی کہ دیکھیے صاحب مولوی صاحب نے دوستی نبھا دی، اور مرتے مرتے آخر تک خالی ہمارا کام یہ ہے کہ پیسے ہمارے پاس رہیں اور خرچہ ان کے ہاتھوں سے، اور جیسے جیسے وہ بتاتے جائیں ویسے ویسے ہم خرچہ کرتے چلے جائیں، اور دو گز پیچھے ہی رہیں، آگے نہ بڑھیں۔ ہاں، دو گز پیچھے رہیں اور پیسے دیتے جائیں، تب تو واہ واہ ہو جائے گی پورے شہر میں، پورے ملک میں، ہو سکتا ہے اخباروں میں چھپ جائے کتاب، ایسی بھی دوستی ہوتی ہے۔ اور اس طریقے سے آخر تک انہوں نے لالا کے ساتھ دوستی نبھا دی۔ لیکن اگر لالا کے مرنے کے بعد ہم نے غسل کے لیے پانی رکھوایا اور قرآن خان بلوائے قرآن پڑھنے کے لیے، اور کہیں قبر وبر بنوانا شروع کر کے، اور ہمارے پڑوس کے ہندوؤں کو معلوم ہو گیا کہ لالا مر گئے ہیں اور یہ ان کو دفن کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی طرح، تو آپ یقین مانیے سب جمع ہو جائیں گے، اور اگر ہم میت دینے میں دیر کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا شہر میں، کہیں گے یہ ہندو تھے، ہندو کی طرح دفن ہوں گے، مسلمان کی طرح تو ہندوؤں کیا آخری ہوتا ہے انکریمیشن وغیرہ وہ ہوگا، اور مسلمانوں کے طریقے سے ہم نہیں جانے دیں گے ان کو، اس لیے کہ یہ ہمارے تھے، مذہب میں ہمارے تھے، بھلے آپ کے ساتھ رہتے تھے وہ الگ بات ہے، کاروبار آپ کے ساتھ تھا وہ الگ بات ہے، مگر تھے یہ ہندو، ہم ان کو مسلمان کے ہاتھوں نہیں